دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس مبارک شب جس کی نسبت حضور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قدیر نورانی شہباد لامکانی ابو محمد محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی نور اللہ مرقدہ کی طرف ہے۔ اس رات میں ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر چاند کی 11ویں شب کو ختم قادری شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی چند آیات یا ایک مخصوص سورہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج چونکہ خاص 11ویں شریف کی نسبت اور آج چونکہ بڑی 11ویں شریف ہے تو لہذا اس نسبت سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور اختتام پر انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ قصیدہ غوثیہ جو پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت کیا ہے، وہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ہم کس طرح اس قصیدے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ چند چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلی بات ان کا خاندان کیا ہے، نمبر 1 ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ایسے کارہائے نمایاں کیے کہ جن کی وجہ سے ان کا ذکر کیا جائے یا ان کا نام لیا جائے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے۔ ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ کنیت کلام عرب میں یہ رکھی جاتی تھی کسی لقب کی وجہ سے یا بعض اوقات اپنی اولاد کسی بیٹے یا بیٹے کی نسبت کی وجہ سے رکھ دیا جاتا تھا یا کسی کو کوئی لقب دے دیا جاتا تھا تو وہ اس لقب سے مشہور ہو جاتا تھا۔ جیسے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کنیت عطا فرمائی، جو نام سے پہلے ایک اسم ہوتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ نام ایک طرف رہ گیا، کنیت جو ہے اس سے مشہور ہو گئے۔ جیسے اگر میں آپ کو عرض کروں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر آپ کا نام تو نہیں ہے، ابو بکر حضرت صدیق اکبر کا نام تو نہیں ہے، نہ ہی صدیق اکبر آپ کا نام ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے جس کا معنی ہے ہر معاملے میں اول آنے والا۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے ہر کام میں اولاً اور سبقت لے جانے والے ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہہ دیا گیا۔ اور صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق یا واقعہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کہا گیا۔ تو ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر بھی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بولیے کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اب میں کہوں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عبداللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ بولیے عبداللہ نام ہے، لیکن عبداللہ نام لوگوں کے علم میں نہیں رہا، ابو بکر نام مشہور ہو گیا، یعنی کنیت سے آپ مشہور ہو گئے یا پھر اپنے لقب صدیق اکبر سے آپ جو ہے شہرت پا گئے۔ تو یوں ہوتا ہے جیسے امام بخاری، اب یہ بخاری آپ کا نام تو نہیں ہے، بخاری آپ کا نام تو نہیں ہے لیکن امام بخاری مشہور ہو گئے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام بھی امام اعظم یہ آپ کا لقب ہو گیا۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہو گئی۔ حنیف کہا جاتا ہے ورق کو، پیج، صفحے، چونکہ آپ لکھنے کے بہت زیادہ عادی تھے تو لہذا ابو حنیف آپ کو کہہ دیا گیا، یعنی اوراق والے، ورق والے، تو لہذا اس نسبت سے ابو حنیفہ ہو گئے۔
حالانکہ آپ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت. تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کے لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، کنیت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، لوگ نام سے آپ کے واقف نہیں ہوتے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے یہاں بڑے پیر کے نام سے مشہور ہے، غوث اعظم کے نام سے مشہور ہے، اور بعض اوقات شیخ عبد القادر جیلانی لوگ جو ہے وہ نام ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ نام کیا ہے. آپ کی ایک اور شان یہ ہے کہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والد محترم کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں. تو یہ آپ کو دونوں حسنین کریمین کا، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا فیض آپ تک پہنچا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نسبت کو یوں ذکر فرمایا، فرماتے نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. بارش کس کی ہے؟ نبوی می. فصل کیا ہے؟ حضرت علی کی فصل ہے. گلشن کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلشن ہے. سبحان اللہ. نبوی می بارش، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو یہ آپ دیکھیے پوری ساری سیرت مبارکہ کو اور آپ کے نسب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس شعر کے اندر جمع فرمایا. اسی طرح آپ کے آبا و اجداد میں آپ کے نانا جان بہت بڑے بزرگ ہوئے، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وقت کے بہت بڑے شیخ اور ولی کامل، بہت بڑے امام. آپ کی والدہ محترمہ بھی بہت بڑی عالمہ، والد محترم بھی بہت بڑے عالم اور نیک شخص. اسی طرح سے آپ کے دادا جان وغیرہ بھی، پھپھی جان، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کو اس وقت کہ بغداد کے لوگوں میں خاندان اشرف کہا جاتا تھا. یعنی خاندان اشرف سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں شریف لوگ، ایک ہوتے ہیں اشرف جو اس سے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں، تو خاندان اشراف میں ان کو شمار کیا جاتا تھا. مشہور بات ہے کہ آپ کے والد محترم نے روزے سے تھے. آپ کے والد محترم کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ جہاد میں مبتلا رہتے تھے، لہٰذا یہ لقب آپ کو مل گیا. اب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے ہیں، افطار کا وقت آ گیا، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو نہر سے بہتا ہوا ایک سیب آیا، اسے اٹھا کر آپ نے کھا لیا. اب سیب تو کھا لیا. اب سیب کھانے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سیب کے مالک سے مجھے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا سیب تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، حالانکہ بہتا ہوا آ رہا تھا. تو آپ تلاش کرتے کرتے پہنچے نہر کے قریب، ایک باغ کی ٹہنی اس طرف جھکی ہوئی تھی جو سیب کا باغ تھا، وہاں پر پہنچے. تو پہنچنے کے بعد عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوئی جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ میں یہ سیب کھا چکا ہوں، لہٰذا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. ولی کی نسبت جب ولی سے جڑتی ہے نا تو ان کی تربیت کا سارا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حسن اہتمام فرما دیتا ہے. ہمارے گھر میں اتفاق ہو گیا، یہ حسن اتفاق سے یہ ہو گیا. یاد رکھیے حسن اتفاق کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعے اور اسباب بناتا ہے وہ حسن اتفاق نہیں ہوتا بلکہ حسن اہتمام ہوتا ہے. حسن اتفاق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حسن اہتمام فرماتا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی بندے کے ساتھ کسی بندے کو لگا دیتا ہے جو اس کی ظاہری اور باطنی تربیت کے حوالے سے اس کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سیب معاف کر دوں گا، لیکن اتنے دیر عرصے تک باغ کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی. وہ سارا معاملہ طے ہوا. جب وقت مقرر ہوا اور پورا ہو گیا وقت تو کہا کہ ابھی بھی معافی نہیں ہے بلکہ تمہیں ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اور بیٹی سے شادی کرنی ہے. بیٹی کی کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ وہ اندھی ہے، گنگی ہے اور بہری ہے. یہ تین صفات بیان کی کہ وہ اندھی ہے، گنگی ہے اور بہری ہے. اب کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے پھر یہ سارا سیب کا قصہ، سارا معاملہ؟ کہا جی بالکل معاف کر دیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی حقوق العباد کے معاملے میں آپ احتیاط کا عالم دیکھیے. ہمارے یہاں تو باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں.
حقوق العباد کا معاملہ تو ایک طرف رہ گیا، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ ڈکار جاتے ہیں۔ حقوق العباد اہم ترین معاملہ ہے۔ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک اللہ کے حق ہے جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جیسے عبادات وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ سچی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے نماز قضا ہے بندے کے ذمے، اسے اللہ سے معافی مانگی، اس پر نماز قضا ہونے کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن معافی کب ملے گی؟ جب تمام قضا نمازیں ادا کر لے گا، کیونکہ ایک ہے توبہ کے ذریعے گناہ کا معاف ہونا، ایک ہے گناہ کی تلافی کرنا، دونوں چیزیں لازم و ضروری ہے۔ حج کرتا ہے بندے کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو بندوں کے سامنے کر دے گا۔ اگر زندگی میں معافی نہیں کروائی کسی سے تو حقوق العباد کا معاملہ یہ کہ بندہ ایک بندے کے آگے آ جائے گا، دونوں سامنے ہوں گے۔ اگر یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے معاف نہیں کروایا تو قیامت والے دن بندے کو اپنی نیکیاں اسے دینی پڑ جائیں گی جس کا حق تلف کیا تھا۔ اور اگر یہ معاملہ یہاں تک مکمل نہ ہوا تو اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس حق تلف کرنے والے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہمارے بہت آسان ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد کے معاملے کو ختم کر دینا، لیکن یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ یہ فقط توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب معاملہ سے معاف نہ کروا لیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے حقوق العباد کے معاملہ معاف کر دیں گے؟ تو آپ کے نانا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے۔ نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو آواز آئی السلام علیکم، تو آپ گھبرا کے باہر نکلے کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ وہ گنگی ہے، یا تو السلام علیکم کہا جا رہا ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، اور جو ہے اگر میں سلام کا جواب دوں تو سماعت بھی ہو رہا ہے۔ واپس نکلے باہر تو عبداللہ سومی کے پاس ہے، کہا کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی وہاں تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ اندھی اس اعتبار سے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا، گنگی اس اعتبار سے کہ کسی کی برائی نہیں کی، بہری اس اعتبار سے کبھی کسی کی غیبت یا برائی نہیں سنی، اور فرمایا کہ معذور پاؤں سے اس اعتبار سے کہ کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ تو خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین زوجہ عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے باپ کے تقوی کا یہ عالم اور ماں کی تقوی اور طہارت کا عالم یہ ہوگا تو جب بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ جب وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں 1-2 پاروں کے نہیں بلکہ 18 پاروں کے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ماں نیک ہے نا اور باپ نیک ہے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ ویسے نسب مبارکہ والد کی طرف سے آپ جو ہے وہ حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید آپ ہوئے، تو والد کی طرف سے حضرت امام حسن کا فیض آپ تک پہنچ رہا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ جب یہ فیض ہے تو ظاہر ہے کہ والدہ نیک ہے، والد نیک ہے، ان کے والد نیک ہے، ان کے والد نیک ہیں۔ جب یہ سب نیک لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسو کہ گھر کے اندر جب ایک بچے کو پیدا فرماتا ہے تو وہ بچہ خود اتنا نیک ہوتا ہے کہ جب چاند ماہ رمضان کا نظر آ جاتا ہے پورا مہینہ صبح صادق سے غروب آفتاب کا دودھ نہیں پیتے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں۔ تو یہ آپ کی کیفیت ہے۔ آج جس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نسبت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم قادری کہلواتے ہیں کہ الحمدللہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ تو اب یہ نسبت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کس حد تک کوشاں ہیں اور کس حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک سیکھنے کا ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو وہاں سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ دوسری بات آپ کی شان یہ ہے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کیا فرماتے ہیں کہ میری عمر جو ہے بڑی کم تھی اور میں جنگل کی طرف جا رہا تھا تو ایک بیل میں نے دیکھا۔ جب میں بیل کی طرف آگے بڑھا تو اس بیل نے اپنی زبان سے گفتگو کی، کہا کہ یا عبد القادر ما خلقت لہذا، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا،
کہ تو جانوروں کے پیچھے بھاگے؟ کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک عجیب سا خوف سا اور ڈر محسوس ہوا. میں اپنے گھر پر آیا، حج کے دن چل رہے تھے، میں اپنے گھر کی چھت پہ جیسے ہی چڑھا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے، اور میں نے بغداد میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے میدان عرفات کا نظارہ کر لیا. حاجیوں کو میں نے دیکھا. کہتے ہیں بس وہ لمحہ تھا، میرے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی. اپنی والدہ محترمہ کے پاس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں تحصیل علم کے لیے جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے. والدہ محترمہ نے ظاہر والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. اب والدہ کے زیر کفالت آپ ہیں، اور 2 ہی بھائی تھے آپ. یہ دوسرے بھائی ہیں جن کا نام ہے سید ابو محمد. وہ عمر میں چھوٹے تھے، آپ بڑے تھے. والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی اور 40 اشرفیہ آپ کو جو ہے کپڑوں میں سی کر کے دے دی. فرمائے کہ لے کر کے جائیے. اب جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، ڈاکوؤں کا واقعہ بیچ کا جو مشہور بات ہے، والدہ کہ آپ نے اس قول کی لاج رکھی. والدہ محترمہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور لے کر نکلے. اور والدہ نے اس وقت ایک بات اور کہی تھی، بیٹا اب میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ میدان محشر کو ہوگی. یعنی یہ ماں کا بھی جگرہ دیکھیے آپ، ماں کا بھی دل دیکھیے کہ میرا بیٹا اگر علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو لہٰذا میں اپنے بچے کو رخصت کر دوں، اور اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دوں. اور وہ اتنی ولیہ ہے، اتنی با کرامت ہے کہ انہیں اندازہ ہوگی کہ اب زندگی میں میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ بھی ماں کا جذبہ ہوتا تھا. آج اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی تحصیل علم کے لیے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیں، یا بچے کو عالم بنا دیں، یا بچے کو دین سیکھنے کے لیے قافلے میں بھیج دیں، مدنی قافلے کے اندر، تو بڑا دل عجیب سا بچے کو بھیج دیں یہ کرے وہ کرے. نہ جی نہ. آج ہمارے یہاں کوئی دین کی ترجیح کے اعتبار سے چیزیں کچھ کم نظر آتی ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب غوث پاک سے ہم محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی پوری زندگی علم کے حصول کے لیے اور لوگوں کو علم سکھانے میں گزری ہے. آگے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں میں. ابھی آپ نے 18 سال تک مجاہدات و ریاضات کیے، مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور بعد میں وہیں پر لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمانا بھی شروع کیا. آپ کی یہ کیفیت ہے کہ گھر سے نکلے ہیں 18 سال کی عمر تک آپ مختلف جگہوں پر مختلف اساتذہ کرام کے پاس جا کر علم حاصل کرتے رہے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں آپ تو ہمارے یہاں مدارس کے اندر باقاعدہ قیام و طعام کی بہترین سہولتیں ہوتی ہیں، اور مخیر حضرات الحمدللہ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، طلباء کو بہترین کھانا، لباس اور قیام و طعام کی سہولتیں دی جاتی ہیں. وہ دور ایسا نہیں تھا. اس دور کے اندر تو کہا جاتا تھا کہ ہم خود اپنے لیے کھانے پینے کا اور لباس کا اہتمام کرتے تھے، بس جگہ ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میری یہ کیفیت رہتی تھی بعض اوقات کہ ایک ہفتے تک مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. سوکھے روٹی کے ٹکڑے کہتے ہیں کہ ہم اسے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. تحصیل علم کے لیے مشکلات. فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم جنگل میں نکل جاتے تھے کچھ پھلوں کی تلاش کے لیے کہ کوئی پھل ہمیں مل جائے تاکہ ہم کھا کر گزارا کر سکیں. اور ہوتا یہ تھا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ جا چکے ہوتے تھے وہ پھل توڑ کے کھا لیتے تھے. فرماتے ہیں میری یہ کیفیت ہوتی تھی بعض اوقات کہ میں درخت کے پتے چبا کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا. آج تو غوث پاک کے نام پہ ہمارے لنگر بھی، بریانیاں بھی، قورمے بھی سب چل رہے ہوتے ہیں. کہا جائے جناب سرکار غوث پاک نے درخت کے پتے کھائے تھے، لہٰذا درخت کے پتے نہ کھائیے، آج بغیر لنگر کے ذرا محفل سے اٹھ کے جائیے. تو کہتے ہیں یار محفل کی لنگر ہی نہیں تھا، اس کے اندر ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں حافظ عبدالغفور صاحب ہیں؟ لوگ جو ہے وہ لنگر کے لیے آخر تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ فرماتے میں درخت کے پتے چباتا تھا، یہاں تک کہ ہم مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، اگر کوئی ہم پہ تصدق کر دیتا، کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہم کھا لیتے، ورنہ بھوکے پیاسے ہم اپنے علم کی تلاش میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ 18 سال آپ نے اس طرح گزارے. آج 18 دن نہیں، میں کہتا ہوں 18 گھنٹے کو اس طرح گزار کے بتائیں. 18 سال آپ نے اس طرح گزارے. اچھا اب دلچسپ بات جس طرح میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ مادرزاد ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم کے اندر موجود تھے تو مجھے چھینک آتی، میں الحمدللہ کہتی تھی، شکم کے اندر سے آواز آتی تھی یرحمک اللہ. 18 پاروں کے حافظ قرآن، مادرزاد ولی، پیدا ہوتی ماہ رمضان کے روزے رکھنے. لیکن آپ اندازہ لگائیے ان سب چیزوں کے باوجود تحصیل علم کے لیے آپ نے سفر اختیار فرمایا، تحصیل علم کے لیے. اور یاد رکھیے ولی بغیر علم کے بنتا نہیں ہے. بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی معرفت
اور ولایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی علم دو طرح سے عطا فرماتا، یا تو علم لدنی ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یا تو علم لدنی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست عطا فرما دے گا۔ لیکن دوسرا جو علم ہے وہ علم کسب ہے، کسب سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا۔ جب استاد کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے سکھاتا ہے، تب آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سال تحصیل علم کے لیے مختلف جگہوں کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجاہدات، عبادات اور ریاضت کا درجہ میرا بلند ہونے لگا، اب میں نے اپنی ذات پر اس چیز کو نافذ کیا کہ 1 سال تک صرف پانی پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، صرف پانی پر گزارا کروں گا۔ فرماتے 1 سال میں نے جو ہے اس طرح گزارا کیا، فرمایا 1 سال میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میں صرف اور صرف پھل کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مجاہدات اور ریاضات اس میں گزرے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی معرفت اور ایسی محبت اور ایسا قرب خاص نصیب ہوا کہ میں کھاتا بھی نہ تھا، میں پیتا بھی نہ تھا۔ کہا پھر زندہ کیسے رہتے تھے؟ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں کھاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی مجھے فرماتا تھا اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا، تب میں کھاتا تھا، اور فرماتا تھا میری قسم ہے پی، تب میں پیتا تھا۔ اپنی مرضی سے نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، جب رب کا حکم ہوتا تھا، اس کی طرف سے قسم دی جاتی تھی، تب میں کھاتا تھا، تب میں پیتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ تحصیل علم کے لیے مدرسہ نظامیہ کے اندر موجود ہیں، 3 افراد ہیں، ایک آپ ہے، آپ کے ساتھ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابن سقا، اور تیسرے عبداللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر ایک شخص تھے جنہیں غوث کہا جاتا تھا۔ ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ ظاہر ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے دلوں کے احوال اور ان کے مستقبل کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی ارادہ کیا کہ جائیں ان سے ملاقات کریں۔ ہم جب اپنے مدرسے سے نکلے ان سے ملاقات کے لیے، تو عبداللہ نے کہا، جو میں دوسرے ساتھی تھے، ہم مکتب ساتھی، انہوں نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب دینا ان کے لیے کچھ مشکل ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ میں ان شہر سے، ان غوث سے ایسا سوال کروں گا ان کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے جو ابن سقا تھا، اس نے کہا ہاں دیکھنا میرے پاس اتنا علم ہے، میں ان سے ایسا سوال کروں گا میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، میں ایسا سوال کروں گا میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ کہتے ہیں میں خاموشہ چلتا رہا، مجھ سے کہا کہ آپ کیا سوال کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو جا رہا ہوں ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اولیاء کے پاس، علماء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بندہ آئے تو ان کا امتحان لینے کے لیے نہ آئے، بلکہ ان سے برکتیں لینے کے لیے آئے۔ اس لیے فرمایا کہ عالم کے سامنے اپنی زبان قابو میں رکھو اور ولی کے سامنے اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال پر انہیں مطلع فرما دیتا ہے، اور کسی کے ظاہری حلیے سے دھوکہ نہ کھا جائیے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا علم نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی کے معاملے میں ہاں کر دیں تو ان کے لیے ہاں ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں نہ کر دیں تو ان کے لیے نہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی کے اندر دعا کرتے ہیں جی ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انہیں خود اپنے مرتبے کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کا خوف اور اللہ کی محبت و معرفت اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر بیان کر دیتے ہیں جو بات اللہ تبارک و تعالی کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تینوں وہاں پر حاضر ہوئے، وہ جو غوث تھے وہ اچانک غائب ہو گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، ابن سقا کی طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا، کہا ابن سقا تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرے گا میں تیرا جواب نہیں دے سکوں گا؟ یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کے اندر دھنس چکا ہے، بے ادبی کی وجہ سے کفر تک تو دھنس چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عبداللہ تم یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے سوال کا جواب کیسے دیتا ہوں، مشکل ہو جائے گی مجھے۔ فرمایا یہ تیرا سوال ہے، یہ تیرا جواب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ گئی ہے، دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر شیخ عبد القادر کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھے، آپ کو اپنے سینے سے لگایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم بہت بابرکت ہو،
اور میری نظر دیکھ رہی ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب تم بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں جب تم بیٹھے ہوئے ہوگے اور وہاں پر بیٹھ کر تم یہ بات کہو گے، قدمی ہادا علی رقبتی کلی ولی اللہ، قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اولیاء تمہارے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ ابن سقا کا معاملہ کیا ہوا؟ اب نتیجے پر آ جائیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں نے بڑا علم حاصل کیا، ابن سقا بہت بڑا عالم ہوا، بہت بڑا مناظر ہوا، اتنا مناظر کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا، کوئی بھی آتا اس کے سامنے اس کو بالکل خاک کر کے رکھ دیتا، اسلام کے بارے میں وہ دلائل کہ کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ معاملہ چلتا رہا، اسے روم کے عیسائیوں نے بلا لیا اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے، وہاں وہ گفتگو کرتا، سب کو زیر کر دیتا۔ اچانک ان غوث کا کہا ہوا سچ ہوا۔ وہ کس طرح؟ بادشاہ کی بیٹی پہ نظر پڑ گئی، کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ غوث کی بے ادبی کی تھی نا ان کی، اللہ کے ولی کی بے ادبی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان سے نکلا۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، اچانک ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ لوگ اس کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، یہاں تک کہ اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا، وہیں پر وہ مر گیا۔ اور لوگ کہتے تھے اللہ کے ولی کی بے ادبی کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ مجھے وزیر اوقاف بنا دیا گیا، اوقاف میں بڑا منصب مجھے دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا اتنے قریب آئی، اتنے قریب آئی، اتنے قریب آئی کہ میں دنیا میں دھنس کے رہ گیا۔ مجھے اس غوث کی بات یاد آتی تھی، لیکن چونکہ میں نے بے ادبی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان سلامت رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ لوگ موجود ہیں، منبر وعظ پر شیخ عبدالقادر جیلانی موجود ہے، اور آپ نے گفتگو کرتے ہوئے بعد ارشاد فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تمام لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور گویا کہ سب نے آپ کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا؟ جن کا منبر ہوئی گردن اولیاء، جن کا منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی غوث اعظم تقوی میں بھی سب کے امام ہیں، اور والنقا نظافت و طہارت میں بھی سب کے امام ہیں۔ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے رب تبارک و تعالی کی شان قدرت کا جلوہ اگر کسی نے دیکھنا ہے اولیاء میں تو وہ غوث پاک کی زیارت کر لے، اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس شعر میں ایک بات اور ہے، شاید آپ کی توجہ نہ گئی ہو، میں چاہتا ہوں وہ بھی توجہ ہو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ثناخواں یا سلام پڑھنے والے یوں پڑھ دیتے ہیں کہ جن کا منبر بنی گردن اولیاء، بنی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جن کا منبر ہوئی گردن اولیاء۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہتا ہے بنی، یعنی بن گئی، ہو گیا سارا معاملہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے ولی آئیں گے وہ سب کے سب غوث پاک سے فیض یافتہ ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جن کا منبر ہوئی گردن اولیاء، یعنی جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں اے میرے آقا تیرا۔ تو جتنے اولیاء کرام ہیں انہیں فیض سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نصیب ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ لہٰذا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب ابتداءً تعلیم اپنی مکمل فرمائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا کہ عبد القادر لوگوں کو واعظ کرو۔ آپ نے فرمایا حضور میں عجمی ہوں، عربی تو نہیں ہوں، عجمی ہوں، یہاں پہ لوگ عربی اللسان موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیسے کلام کر سکتا ہوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ دوسری رات آئی، آپ نے واعظ نہیں فرمایا، دوسری رات آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ بیٹے واعظ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا واعظ کرنے کا، لیکن میں ہمت نہیں کر پایا۔ فرمایا منہ کھولو۔ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور کہا میں نے حضور کی نسبت کا پاس رکھتے ہوئے ادب کی وجہ سے 1 مرتبہ لعاب ڈالا، اور کہا عبد القادر اب تم تقریر شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔
میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو حضور کے لعاب دہان کی برکت ہے، اور پھر دوسرا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو گویا کہ شہر کا فیضان بھی مل گیا، دروازے کا فیضان بھی مل گیا، گویا کہ کل علم جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھی مل گیا، بارگاہ مرتضیٰ سے بھی مل گیا. جب مل گیا، آپ کہتے ہیں میں نے وعظ کرنا شروع کیا، 70,000 افراد آپ کے مجمع میں موجود ہوتے تھے. آج اگر یہ مائک بند ہو جائے، میری آواز صحن تک نہیں جائے گی. خواتین با پردہ مجھے سماعت کر رہی ہیں، لیکن میری آواز ان تک نہیں جائے گی. کیوں؟ میں مائک کا محتاج ہوں، اور مائک میں بھی آواز زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک اچھے انداز سے بات پہنچ جائے. لیکن سبحان اللہ، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ گفتگو فرماتے، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، کوئی مائک نہیں ہے، کوئی اسپیکر نہیں لگا ہوا، لیکن شان آپ کی یہ ہے آپ گفتگو فرماتے ہیں جس طرح سامنے بیٹھا ہوا سن رہا ہوتا ہے، آخر تک ویسے آواز آپ کی جا رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ نے آج بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ غور کیجئے 40 سال تک آپ نے درس دیا. کتنے سال تک؟ آواز سے بولیے. 40 سال تک روزانہ 13 علوم میں آپ کتابیں پڑھایا کرتے تھے. 13 علوم جن میں حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، درس بھی ہے، تصوف بھی ہے. اور آپ اتنے بڑے مفتی تھے کہ آپ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی پر فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ کہیں گے غوث اعظم مفتی کب سے ہو گئے؟ تو یہ تعارف لوگوں کے سامنے آپ کا گیا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے فقط آپ کی کرامات گئی ہیں. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل معاملہ ہے وہ علم ہے. اور خدا فرماتے درس العلم حتی صد قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی. فرماتے کہ میں نے علم کا درس دیا، میں نے علم کا درس دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا. اور جو آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے اس میں آپ نے کچھ علم کی باتیں کی ہیں اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں. میں قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. اگرچہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام مجھے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اب مجھ سے بلند مقام کسی کا نہیں ہوگا. یا آپ اپنا تعارف کروا رہے ہو، مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. پھر آگے فرماتے انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی. فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں، جو بارگاہ الہی کا قرب مجھے ملا ہے اس میں یکتا ہوں، یگانہ روزگار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ترقی عطا فرماتا ہے. میری ترقی میری صدا چلتی رہتی ہے. اور وحسبی ذوالجلالی، مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے. اور پھر اپنی پرواز کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، اڑتا ہے، کسی کی پرواز جو ہے کہیں تک ہے، کسی کی پرواز کہیں تک، شاہین کی پرواز کہیں ہے، باز کی پرواز کہیں ہے. اب آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں کیا ہوں اپنے بارے میں نا، انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی. فرماتے ہیں میں ایسا باز ہوں، ایسا اڑنے والا ہوں کہ مجھ سے بلند پرواز اب کسی کے نہیں ہے. انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی. اے لوگوں بتاؤ ذرا، تم میں سے کسی کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے، اگر کوئی ہے تو دعویٰ کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ. بڑے قیمتی اشعار ہیں یہ قصیدہ غوثیہ کے. ہم نے اصل میں صرف ختم خاضے میں اس کو پڑھا، قصیدہ غوثیہ کو سمجھا نہیں ہم نے کیا ہے. فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز پر مطلع فرما دیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں اللہ نے وہ علوم مجھ پر منکشف فرما دیے، ان علوم پر اور ان رازوں پر مطلع فرما دیا. وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي. اللہ نے مجھے قلدنی کہتے ہیں عزت کے ہار کو پہنانا، قلاوہ، عزت کا ہار اللہ نے مجھے پہنا دیا. اور وَأَعْطَانِي سُوَالِي، میں نے اپنے رب سے جو مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ سرکار غوث پاک کے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے جو مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. اور وہ راز کیا ہے؟ میں آگے اشعار پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ راز سرکار غوث پاک نے ظاہر نہیں فرمائے، لیکن ان رازوں کی طرف اشارہ ضرور فرمایا. توجہ ہے آپ سب کی؟ متوجہ رہیے گا، بہت قیمتی اشعار ہے یہ. فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ.
اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنا دیا، وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، تمام پر مجھے حکومت عطا فرما دی، فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، ہر حال میں میرا حکم سب پہ نافذ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو راز آپ کو عطا فرمائے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی ان رازوں کو اگر میں پہاڑ پہ ڈالوں تو کیا ہوگا، آگ پہ ڈالوں تو کیا ہوگا، مردے پہ ڈالوں تو کیا ہوگا، جو راز میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنا راز دریا میں ڈال دوں، جو راز اللہ نے مجھے عطا فرمایا، مجھے محرم راز بنایا، جو راز اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اگر وہ راز میں اٹھا کر دریا پر ڈال دوں، لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے گا اور وہ دریا خشک ہو جائیں گے۔ وہ راز اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بڑے وسیع و عریض، جو اللہ نے مجھے راز عطا فرمائے ان پہاڑوں پر ڈال دوں، لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، وہ ریزہ ہو کر ریت میں اس طرح مل جائیں کہ ریت میں اور پہاڑ کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں، اگر میں اپنے راز کو آگ پر ڈال دوں، لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، تو میرے راز سے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور آخری بات کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ڈال دوں، وہ اللہ کی قدرت سے فوراً زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ کے علم کے وہ راز ہیں جو آپ نے کھولے نہیں ہیں، بتائے نہیں ہیں، لیکن ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے ہمیں جیسا ہوتا ہے نا بھائی اس موضوع پر تقریر کرنی، ہم تیاری کر کے آ جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان یہ ہے، آپ قاری کو کہتے تھے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، وہ قاری قرآن کیسے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، جیسی وہ آیت مکمل کرتا آپ اس کی تفسیر بیان فرماتے، ایک تفسیر، دوسری تفسیر، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ ایک ایک آیت کے آپ 40 تفاسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، 40 تفسیریں ایک ہی آیت کی۔ اور پھر آپ کی یہ شان ہے کہ آپ درس بھی دے رہے ہیں، طلباء کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فتاویٰ بھی دے رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود عبادت اور ریاضت کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کے 15 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے ہیں۔ قرآن سے اتنی محبت، غوث پاک کا ماننے والا اور قرآن نہ پڑھے، غوث پاک سے محبت کرنے والا اس کے گھر میں پورا سال قرآن نہ کھلے، تو وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ ہم نے دیکھا بچپن میں ہمارے والدین بڑے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یہ بھی دیکھا ہم نے کہ موٹے موٹے چشمے لگ جاتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن بڑے والا لے کر آ جاؤ بیٹا، حروف نظر نہیں آتے، یوں کر کر کے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے لفظوں سے انہیں انسیت ہو گئی تھی، قرآن سے انہیں محبت ہو گئی تھی۔ آج یہ چیز بڑی ناپید ہے۔ آج ہم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جو اس محفل کی نسبت ہے اس میں یہ نیت کریں کہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ دوسرا آپ کا دیکھیے، دن بھر طلباء کو پڑھا رہے ہیں، ظہر کے بعد ہی پڑھا رہے ہیں، وعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، فتاویٰ سب چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر کے 40 سال ایسے گزرے ہیں، آپ عشاء کا وضو کرتے ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ بڑی کرامت ہے، کرامت نہیں، یہ استقامت ہے ان کی۔ ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم عصر کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارا وضو اتنی جلدی ساقط ہو جاتا ہے، یا وضو کرنے کی حاجت ہمیں پیش آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے پوری رات ہو، اور پوری رات 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اور ریاضت کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو مکمل فرما رہے ہیں 41 سال استقامت کے ساتھ۔ تو آج کے بیان کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ سرکار غوث پاک کو قرآن سے محبت ہے، ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔ انہیں تلاوت قرآن سے محبت ہے، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرنی چاہیے اور تلاوت قرآن کا عادی ہونا چاہیے۔ دوسری بات، انہیں علم سے محبت ہے، انہوں نے جہالت کے خاتمے کے لیے درس دیا، وعظ و نصیحت فرمائی، یہ تمام چیزیں فرمائی ہیں۔ لہذا آج ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے جہالت کے خاتمے کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے کیا کردار ادا کریں، میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے۔
جہالت کا خاتمہ اور علم کو پھیلایا جائے، اور تحصیل علم کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے میں اور آپ کتنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ لہذا بہت ضروری ہے جب ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، ہم آپ کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، ختم قادریہ پڑھتے ہیں، آپ کے نام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی آپ کی تعلیم اور پہلو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف مائل فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور علم کے ذریعے اپنے اخلاق، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے، اور اگر ہم نے اس پیغام کو سمجھ لیا تو سمجھیے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج کی رات کی اس عرس مبارکہ کی یہ 11ویں شریف کی برکت انشاءاللہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ ارادہ کریں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا انشاءاللہ، ہم نمازوں کی پابندی کا ارادہ کریں، علم سیکھنے اور سکھانے کا انشاءاللہ ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقین ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ الحمدللہ ہر چاند کی 11ویں شب کو